ایک شخص جاتا ہے اے ٹی ایم پہ, اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتا ہے کسی موٹر وے پہ کہیں بھی, اور اس کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو اے ٹی ایم کارڈ اس نے استعمال کیا تھا اس مشین پہ اوپر نیچے کچھ لگا ہوا تھا, اور بعد میں ایک دن بعد یا چند گھنٹوں بعد اسی اکاؤنٹ سے کافی سارا پیسہ نکال لیا گیا. اب لوگ بینکوں کو درخواستیں دیکھ دے مر جاتے ہیں. اے ٹی ایم پراپرٹی ہے اس بینک کی, یا جس بینک سے اس نے ٹرانزیکشن کی ہے, وہ پیسہ اپنا بینک سے کیسے واپس لیں؟ وہ تو چلا گیا. نہ بینک اون کرتا ہے نہ سنتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح اے ٹی ایم سے ان کے ساتھ فراڈ ہوئے اور ان کو پھر پیسے بینکوں نے اون ہی نہیں کیا. تو کیا کریں؟ کس ادارے کے پاس جائیں؟ کدھر ٹکر ماریں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ جو اے ٹی ایم ہے نا, سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اے ٹی ایم کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. لائک اف دیر از اے گلاس ڈور, اٹ مینس ونس یو آر اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ اے گلاس ڈور, آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس گلاس ڈور سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اندر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے. اگر کوئی شخص اندر کھڑا ہے اس کا مطلب یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ سائڈ. گلاس ڈور کا مقصد یہ ہے. اس گلاس ڈور کے ساتھ ایک انہوں نے لاک کرنے کے لیے لاک بھی لگایا ہوتا ہے, جو کبھی نہیں لگاتے, جو ہم نہیں لگاتے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو شخص باہر سے گن لے کر آتا ہے وہ اندر آتا ہے اور آپ کو لوٹ لیتا ہے. یہ تو ڈاکہ ہو گیا نا. ہاں جی, یہ تو ورچوئل ڈاکہ نہیں ہے, تو فزیکل ڈاکہ. یہ فزیکل. اب اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کارڈ لے کے اے ٹی ایم مشین کے پاس جاتے ہیں, تو اے ٹی ایم مشین کے جب آپ سلاٹ میں کارڈ کو انٹر کرنے لگتے ہیں, یو ہیو ٹو چیک دیٹ whether that slot is fixed or it is moving. if it is not fixed تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ایسی وہ سلاٹ چیک کریں. یس, اس سلاٹ کو چیک کریں, جس میں کارڈ ڈالنے لگے ہیں اس کو چیک کریں, ہلا کے چیک کریں گے. اف اٹ از ناٹ فکسڈ, وہ لیٹ سپوز کہ اگر وہ اپنی جگہ پہ فکس نہیں ہے, باہر آ رہا ہے یا لیفٹ اور رائٹ جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکمنگ کے عمل سے گزر چکی ہے. یہ کیا ہے؟ اسکمنگ از بیسیکلی این ہیکنگ پیٹرن ٹو ہیک دی اے ٹی ایم کارڈز آف دا پیپل. آپ اے ٹی ایم کارڈ اب کیسے ہیک ہوتا ہے؟ لیٹ سپوز کہ اسکمنگ ڈیوائس ایڈ کر دی گئی ہے, اب آپ نے پن جنریٹ کرنی ہے. جب آپ پن جنریٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو اسی پن ڈیوائس جہاں پہ آپ جنریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹا سا کیمرہ لگایا ہوگا جہاں سے وہ آپ کے پن کو ریڈ کریں گے. وہاں سے اسکمنگ ڈیوائس سے انہوں نے آپ کا کارڈ ریڈ کر لیا اور کیمرے سے دے ول ریڈ آؤٹ دا پن. اب کیا ہوگا؟ لیٹ سپوز آپ کا پن کوڈ ہے 1234. لیٹ سپوز آپ نے انٹر کیا, وہاں سے اس کیمرے نے پن کوڈ کو ریڈ آؤٹ کر لیا اور یہاں سے اس نے آپ کا کارڈ ریڈ کر لیا. اب جو ہی وہ اسکیمر اس ڈیوائس کو نکالے گا, اس کے بعد آپ کے کارڈ کے ساتھ ہیکنگ کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا. آپ کی اماؤنٹس, آپ کے کارڈ کے اندر سے انلیگل اماؤنٹس جو ہیں وہ ٹرانزیکٹ ہونی سٹارٹ ہو جائیں گی. اس کا آسان حل یہ ہے, جب آپ نے سلاٹ چیک کر لی, اگلا کام یہ ہے کہ وین یو ول انٹر دا کوڈ, یو ول کور یور رائٹ ہینڈ بائی یور لیفٹ ہینڈ ایٹ دا ٹاپ. آپ کا رائٹ ہینڈ کے اوپر آپ کا لیفٹ ہینڈ ہوگا تاکہ جب آپ پن انسرٹ کریں تو کوئی شخص آپ کی اس پن کو ریڈ نہ کر سکے. تیسری اہم چیز ہے کہ جب ٹرانزیکشن سلپ ملتی ہے ہمیں, جب ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں رسید ملتی ہے کہ آپ نے اتنی پیمنٹ آپ کو مل چکی ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ ڈسٹ بن میں پھینک کے آ جاتے ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اینڈ پہ کیا ڈیجٹس ہیں جو کہ ہمارے اکاؤنٹ سے پرٹین کرتے ہیں. دیٹ ٹرانزیکشن سلپ شوڈ بی ان یور پاکٹ وین یو کیم آؤٹ سائڈ دا اے ٹی ایم باکس. انہوں نے ٹوکری کیوں رکھی ہوتی ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی ویسٹ کر کے آپ پھینکیں تو بہتر ہے. اگر آپ اس اے ٹی ایم اپنی اس سلپ آپ کے پاس آئی ہے اور آپ نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا ہے, تو وہ بھی اٹ کین بیکم اے کاز آف اے سائبر کرائم ود یو. اب فائنینشیل فراڈ کی ڈاکٹر صاحب جو آپ کی بات ہے, اے ٹی ایم کے اوپر ہونے والے فراڈس کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. زیادہ تر ایسے فراڈ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ اے ٹی ایم ڈیوائسز جو ہیں شہر سے باہر لگی ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگوں کا کم آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز بھی نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ ان اے ٹی ایمس کے اوپر زیادہ تر حملہ کرتے ہیں جہاں پہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ویک ہے. جو اے ٹی ایمز ود ان دا سٹی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا رش رہتا ہے, وہاں پہ ایسے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ سیکیورٹی بینکس کی موجود ہوتی ہے وہاں پہ یہ مشکل ہے. زیادہ تر فائنینشیل فراڈ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تب ہوتا ہے جب وہ اپنی معلومات خود ہی لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. لیٹس سپوز آپ کو ایک کال آ گئی, آپ کا برانچ مینیجر بات کر رہا ہوں, آپ نے اس کو خود ہی بتانا شروع کر دیا, جی یہ کوڈ مجھے ملا ہے, آپ نے وہ 4 ڈیجٹس کوڈ اس کے ساتھ شیئر کر دیا. لیٹس سپوز آپ کو کسی شخص نے فون کیا, اس نے کہا سر غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں میرے پیسے چلے گئے ہیں, یا آپ کے پاس میرا غلطی سے کوڈ آ گیا, آپ وہ مجھ سے شیئر کر دیں. دا ٹائم یو ول شیئر دیٹ کوڈ, آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو جائے گی. فائنینشیل فراڈ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی معلومات خود نہ فراہم کریں. اور جب آپ اپنی معلومات خود فراہم کر دیتے ہیں, کوڈ شیئر کر دیتے ہیں, پاسورڈ شیئر کر دیتے ہیں. بعض اوقات آج کل ایک نیا فراڈ آیا جس میں لوگ آپ کو فون کر کے کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا ہے. بائی دا ٹائم یو ول سے اچھا آپ وہ بات کر رہے ہیں, اچھا وہ آپ جو ہی اس کے پہچانتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ جی اب آپ نے مجھے صحیح پہچانا ہے.
پھر وہ آپ کو کہتا ہے جی مجھے آپ کے اکاؤنٹ میں چند پیسے بھیجنے ہیں, لیٹ سپوز 2 لاکھ روپیہ بھیجنا ہے, تو وہ آپ کے پاس میرا ایک بندہ آئے گا کل آ کے وہ پیسے آپ سے وصول کر لے گا, اس کو 3 لاکھ روپے آپ نے مزید دے دینا, وہ میں آپ کو جب پاکستان آؤں گا تو میں آپ کو ادا کر دوں گا. اب پہلے تو وہ اس کو پیسے دے کے کانفیڈنس میں لاتا ہے, پھر 3 لاکھ روپے اس کا بھی دلوا دیتا ہے اگلے ایک شخص کو, اور کچھ دیر بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ جس شخص سے میرا فون پہ رابطہ ہوا تھا وہ میرا کوئی کزن نہیں تھا. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے جو انلیگل اماؤنٹس, لیٹ سپوز آپ کے اکاؤنٹ سے ایک رقم نکل گئی ہے, اب پارک کرنے کے لیے اس رقم کو کوئی کسی اور کا اکاؤنٹ استعمال کر لیا جائے گا جس کو کال کی جائے گی, اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ میں نے آپ کو پیسے بھیج دیے ہیں, اس کو اپنا ماموں بنا دیں گے, چاچو بنا دیں گے, تایا ابو بنا دیں گے, تو تایا جان ابھی ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اس کو آپ نے یہ میرے پیسے ہینڈ اوور کر دینے. اب ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ٹریپ وہ ہو جاتا ہے, وہ رقم اس کی نکال کے کسی اور شخص کو بھی دے دیتا ہے جو کہ اسی کا بندہ ہوتا ہے, اسی کے ساتھ یہ سارا گینگ چلا رہا ہوتا ہے, اور بعد میں جب اوریجنل وکٹم آتا ہے تو اس کو پہ بھی پیسے اس کو ادا کرنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو فائنینشیل فراڈز ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہوتے ہی تب ہیں جب ہم 2 طرح کے ایموشنز کے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے. پہلا ایموشن ہے خوف اور دوسرا ایموشن ہے لالچ. خوف کیا ہے کہ آپ کا بیٹا اغوا ہو گیا, پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. لالچ کیا ہے کہ جی آپ کا انعام نکلا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, اس میں ایک شخص نے کہا جی مجھے, اس نے کہا تھا آپ کی لاٹری نکل آئی ہے. میں نے اس سے پوچھا پہلا سوال کیا تم نے کبھی کی لاٹری میں اپلائی بھی کیا؟ کہتا نہیں. اب بیسک کوشچن یہ ہے کہ جب اپلائی نہیں کیا تو نکلنا کیا تھا؟ تو لوگوں کو عام طور پہ جو لوٹا جاتا ہے وہ خوف دلایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اغوا ہو گیا, اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں, نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. بچے کی رونے کی آواز سنائی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے والا ہے جس میں لالچ دی جاتی ہے, اس میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات شاید ہم امیر ہو جائیں گے اگر ہم نے جو یہ کہہ رہا ہے ہم نے کر دیا. وہ امیر نہیں ہوتے, البتہ اکاؤنٹ سے پیسے چل جاتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں, کریڈٹ کارڈ ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سویپنگ مشین لے آتا ہے, لوگ بالکل بے فکرے ہو کے کریڈٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. جی. اب بیسیکلی انہوں نے اپنا سارا پیچھے والا جو پن کوڈ ہے وہ بھی دے دیا. وہ بھی کریڈٹ کارڈ سویپ کرتے ہوئے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے جو بلنگ کرواتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی کارڈ جب آپ استعمال کریں, ڈیبٹ ہے, کریڈٹ ہے, ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے جب بھی ٹرانزیکشن کروانی ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کروانی ہے. چاہے آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے, چاہے آپ ریسٹورنٹ میں کھڑے ہوئے, اور جو پن آپ نے انٹر کرنا ہے وہ ہمیشہ اسے چھپا کے کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس نے آپ کے آگے رکھا ہے ڈیوائس اور آپ نے پن اس کے سامنے انٹر کرنا شروع کر دی ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انہی کے پاس سکیمنگ مشینز ہوتی ہیں, اور ایسے ہمارے سننے میں بھی کیسز بہت سارے آئے جس میں جو کریڈٹ کارڈز تھے ان کو ایک ویٹر تھا, وہ بل کے ٹائم آتا تھا اور جاتے ساتھ ہی وہ سکیمنگ ڈیوائس میں سے اس کارڈ کو گزار دیتا تھا اور ہیک کر لیتا تھا ساری چیزوں کو. اس لیے کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ کارڈز کے یوزر کو اس لیے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں اسپیشلی کریڈٹ کارڈ کے یوزرز کو زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کسی کے پیسے ادا ہی نہیں کرنے, لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ ایکچولی اپنی جو آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ اماؤنٹس جو ہوتے ہیں آپ بینک سے حاصل کر چکے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک جو اویئرنیس ہے وہ یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے خود ٹرانزیکشن کریں, اور یو شوڈ ہائڈ دا پین وائل یو آر انٹرنگ دا پین. یہ بتائیں بینک فون ایپس کے ذریعے فراڈ کیسے ممکن ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ ہے تو وہ بعض اوقات کوئی دوسرا فون بھی کر لیتا ہے یا اس کا کوئی کلون بنا لیتا ہے اور وہ ہیک ہو جاتی ہے اور لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن اس بندے کے اکاؤنٹ سے ایپ کے ذریعے کر لی جاتی ہے. جی اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب جو بینک فون ایپس ہیں اس میں نارملی لوگ جن کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ ایپس کی ایڈورٹیزمنٹ نظر آتی ہے سوشل میڈیا ہینڈلس کے اوپر. لائک فیس بک پہ ان کو نظر آتا ہے کہ اس بینک کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اگر آپ نے آج ڈاؤن لوڈ کی تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. وہ عام طور پہ وہ اپلیکیشنس کو کم ہی جا کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی جو ان کو سوشل میڈیا پہ ایڈورٹیزمنٹ نظر آ رہی تھی وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. بیسیکلی وہ فراڈسٹرز ہوتے ہیں. ایپ کو آپ نے اس کے ریویوز پڑھے بغیر کبھی بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا. ایپس کے بھی ریویوز اویلیبل ہوتے ہیں, فیس بک پہ جو اس قسم کے پیجز چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ریویوز اویلیبل ہوتے ہیں, اور یہ لکھا گیا ہوتا ہے. لائک میرے پاس ایک کلائنٹ ہے, میں نے جب وہ پیج کو دیکھا تو اس پیج پہ ریویوز آ رہے تھے کہ کوئی شخص اس سے مت چیزیں خریدا, یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے. تو اس میں جو اہم چیز ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی کسی بھی ان نون ایپ کو ڈاؤن لوڈ مت کرے. جو نون ایپس ہیں انہی کا استعمال کیا جائے, ان کے ریویوز دیکھ کے ان کا استعمال کیا جائے. پلس جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آپ جب بھی کسی ایپ کو استعمال کریں اس کے پاسورڈز اپنے پاس رکھیں. یہ نہ ہو کہ اگر آپ کے دوست نے لیٹ سپوز کہا ہے کہ جی میں نے کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ نے اپنا پاسورڈ اس کے ساتھ بھی شیئر کر دیا. یا جو لوگوں کے ساتھ زیادہ فراڈ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی عام طور پہ ایسی ایپس کو
ہیک کرنے کے لیے سمز بند کر دی جاتی ہیں. یہ بڑی انپورٹنٹ بات میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ مردہ لوگوں کے نام کی جو سمز ہوتی ہیں وہ شو کر دیا جاتا ہے. لیٹس سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا, ہی کیم ٹو می ود اے کیس کہ اس کے نام پہ چلنے والی جو سم تھی, سیٹرڈے سنڈے کو بینکس کی ہالیڈیز ہوتی ہیں اور وہ سم جمعے کو بند کر دی گئی. جو ہی شخص وہ فرینچائز میں گیا تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس کا نمبر کسی اور شخص کو ایشو کر دیا گیا ہے. اب وہیں سے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو وہ سم ان کے نام سے ایشو کی گئی ہے, ون آف اے پرسن وینٹ ٹو دی فرینچائز, ہی سیڈ یہ جو شخص ہے یہ میرا بھائی تھا, یہ فوت ہو چکا ہے اور لہٰذا یہ میں نے ڈیکلریشن کرائی ہے. کورٹ کی ایک فیک ڈگری لے کر گیا اور ایک اس نے سم ایشو کروا لی. اب نہ ان کا بھائی کوئی اس شہر میں رہتا تھا, نہ اس پروونس میں کوئی رہتا تھا. اس کے نام کی سم ایشو کروا کے ان کی نام کی ایک فیک بینکنگ ایپ تیار کر کے اس میں سے ان کے اکاؤنٹ سے آلموسٹ آئی تھنک 14 to 15 لاکھ روپیز کی ٹرانزیکشن کی گئی مختلف دنوں پہ. 15 لاکھ یس, ٹرانزیکٹ کر دیے گئے. اور وہ کوئی شخص کوئی بہت زیادہ امیر آدمی نہیں تھا, مرے ہوئے یعنی بھائی, یعنی کہ مرے ہوئے اس کے نام جی. اس دیکھیں انہوں نے ٹریپ اس طریقے سے کیا, فرینچائز میں جو بھی شخص تھا اس کو یہ بتایا جا کے کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ میرا بھائی ہے, یہ فوت ہو گیا, اس کے نام سے یہ سم چل رہی تھی, اب میں اس سم کو ایشو کروانا چاہتا ہوں. اچھا. اور کورٹ کی ایک جعلی ڈیکلریشن کی ڈگری بھی دکھائی اور وہ سم بھی ایشو کروا لی. اب اس میں دیکھیں فرینچائزیز کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو بی وی ایس ڈیوائسز ہیں, کس کے نام پہ ایشو ہوئی, فوت ہوئے شخص کے یا نئے بندے؟ دیکھیں وہ سم جس کو وہ فوت ہوا ظاہر کر رہے تھے, ایکچولی وہ زندہ بندہ ہے. اچھا. بیسیکلی انہوں نے ایک زندہ شخص کو فوت ہوا شو کر کے اس کے نام کی سم کو بند کروا کے اسی سم کو کسی اور شخص نے ایشو کروا لیا. اور اس کا چونکہ وہ بینکنگ چینل اس سم کے ساتھ اٹیچ تھا, لائک ابھی اگر آپ سوشل میڈیا بینکنگ ایپ بنائیں گے تو وٹ دے ول آسک فرام یو, دے ول آسک یو اے نمبر. اسی پہ آپ کے ساتھ وہ کوڈ شیئر کریں گے, اسی پہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے پنز شیئر کریں گے, اسی پہ آپ کو او پی ٹی پی ملے گا. تو یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی ایکس وائی زی میرا یہاں دوست بیٹھا ہے, اس کو وہ شو کریں گے کہ یہ جائیں گے, اس کے نام پہ وہ زندہ ہے, اسی کے نام پہ وہ سم بھی ہے, یعنی میرے نام پہ سم بھی ہے. یس, جا کے فیک ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے کہ بھائی عفان کیسر صاحب فوت ہو چکے. جی. اب ان کے نام پہ سم جو ہے آپ مجھے ایشو کر دیں, میں ان کا رشتہ دار ہوں یا بھائی ہوں, یہ نمبر اب میں نے اپنے نام کرانا ہے, وہ کر دیں گے, میری سم بند ہو جائے گی, اس کی سم آن ہو جائے گی, اور اس کے ذریعے وہ پھر بینک کا سارا ڈیٹا وہ کر کے سارا بینک اکاؤنٹ اپنے پاس کر کے پیسہ ہڑپ کر لے. یس ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا, فیک سم ایشوئنس کے بغیر فائنینشیل فراڈ نہیں ہو سکتا. جعلی سم ایشو کرائے بغیر فائنینشیل فراڈ نہیں ہوتا. میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ابھی بھی اگر کوئی شخص اس کو گوگل پہ ٹائپ کرے گا, دیٹ از میننس آف مس یوز آف سم کارڈز ان آرڈر ٹو ٹریپ انوسینٹ سٹیزنز. اس کے اوپر میں لکھ چکا ہوں کہ پاکستان میں فیک سم کے بغیر کوئی شخص کسی کی آئیڈینٹی مس یوز کیے بغیر فائنینشیل فراڈ کمٹ ہی نہیں کبھی کرے گا. پھر اب فیک سم کیا ہے, آپ کے نام کی سم ایشو ہوگی, لیٹس سپوز آپ کسی فرینچائز میں گئے, آپ نے تھم امپریشن لگایا, آپ کے نام کی سم ایشو ہوگی. اب آپ کو لیٹس سپوز آپ کسی ان نون ایریا میں تھے, کوئی ان نون فرینچائز تھی, یا آپ کو کسی نے سڑک کے کنارے کہا کہ آپ کو سم کی ضرورت تھی, آپ نے کہا جی ٹھیک ہے, بی وی ایس ڈیوائس تھی, آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, اس نے کہا آپ کا تھم سے نہیں لگ رہا, آپ نے ایک سم ایشو کرائی لیکن 3 سم ایشو ہوگی, آپ نے چیک نہیں کیا. اس لیے میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ اپنی نیئر بائی فرینچائز پہ جا کے ضرور چیک کریں کہ آپ کے نام پہ کتنی سم ایشوز ہوئی ہیں. لیٹ سپوز میں اس کو اور مزید آسان کر دیتا ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں سڑک پہ پتہ چلتا ہے ایک شخص ہے وہ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوتا ہے ایک کے ساتھ 2 سم دوسری سم فری حاصل کریں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اچھا میں اس سے 200 روپے کی ایک سم خریدوں گا, ایک ساتھ مجھے سم جو ہے وہ فری مل جائے گی. اب وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ ٹریپ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن میں ان کے تھم لے لیتا ہے. صحیح. تو دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ فرینچائزز پہ جائیں, جہاں پہ جو فرینچائزز لسٹڈ فرینچائزز ہوتی ہیں ان کا آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ چیک کروائیں آپ کے نام پہ کتنے سیمز ایشو ہیں. ایک سوشل میڈیا کرائم فیک آئیڈینٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور ایک فائنینشیل کرائم جو ہے وہ فیک سم کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہیں لوگوں کو کہ دے شوڈ ناٹ اسپریڈ کسی کی پکچر, کسی کی نیوڈ پکچر, ویڈیو, کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں سب سے ریکویسٹ کروں گا اسپیشلی ینگسٹر سے, ان کیسز کے جو سب سے زیادہ وکٹمز ہیں وہ ینگسٹرز ہیں. ینگسٹرز ہی وکٹم ہیں, ینگسٹرز ہی کرائم ایسا کمٹ کر رہے ہیں. دیکھیے میں ایک یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے موجودہ دور میں ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل.
زیادہ تر لوگ ایسے کام جو ہوتے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری آئیڈینٹی ٹریس نہیں ہوگی. میں یہ بتانا چاہوں گا سب کو کہ بھائی اپنے کیریئر کے بارے میں فوکس رہیں، سیریس رہیں. ایک ایف آئی آر آپ کا پورا کیریئر خراب کر دیتی ہے. کوشش کریں کہ آپ فوکس رہیں ٹورڈز یور اسٹڈیز. سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آپ مثبت کریں، اس کا ایک پازیٹیو استعمال کریں. اگر آپ کوئی اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں آپ کو دنیا تب بھی دیکھے گی. آپ پڑھا لکھا کنٹینٹ بناتے ہیں، اگر لیٹ سپوز آپ کو دنیا نہیں دیکھتی، لیٹ سپوز آپ کو وہ اس طریقے سے ویوز نہیں مل رہے، تو نیگیٹو ویوز سے کیا ہو جائے گا؟ آپ نیگیٹو ویوز سے ایک ہو سکتا ہے آپ کو ویوز تو مل جائیں لیکن آپ کریڈیبلٹی اپنی ہو سکتا ہے کھو دیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھا کنٹینٹ بنائیں، اچھے چیزوں کو سپریڈ کریں. اور اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم ڈیفمیشن، فیک نیوز کو سپریڈ کرتے ہیں، دیکھیں فیک نیوز کا اثر اکانومی پہ بھی آتا ہے، فیک نیوز کا اثر آپ کی کرنسی ڈیویلیویشن پہ بھی آتا ہے، فیک نیوز کا اثر آپ کی تمام چیزوں پہ آتا ہے، آپ کی انڈسٹری پہ بھی آتا ہے. تو میں یہ کوشش میری یہ ہے کہ ایک تو ہم سکولز میں، یونیورسٹیز میں بھی تو ہم اپنے لیول پہ بینگ اے لائر پڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لوگ بچوں تک آگاہی ہو. اس پلیٹ فارم میں کیونکہ اس کی جو ایک ویورشپ ہے وہ زیادہ ہے، تو آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے بچوں سے، ینگسٹر سے، کہ پلیز اس سے بچیں. والدین سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بچوں پہ ایٹ لیسٹ اتنی نظر تو رکھیں کہ ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ کنیکٹ ہو جائیں بائی ایڈنگ دیم آن دا سوشل میڈیا. کہ آپ کے بچے سوشل میڈیا پہ کیا کر کے رہے ہیں. اور میری ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ ایک لیکچر ایسا ضرور رکھیں جہاں پہ آپ ڈیلی لوگوں کو سوشل میڈیا کے بارے میں بتا سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو. زین علی قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے، نامور وکیل ہیں. اس ملک میں جتنے بڑے سوشل میڈیا کرائمز میں پھنسایا گیا یا ہوئے، ان میں زین علی قریشی صاحب کا ان کو نکلوانے میں اور ان چیزوں کو سارٹ کرنے میں بڑا کلیدی کردار ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.